بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 5ویں لیکچر یا درس پر مشتمل ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ ایمان افروز چینل کے اس قابل فخر سلسلے میں قرآن مجید کا ناظرہ، مشکل الفاظ کے معنی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر، یہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی آل ان ون انفارمیشن ہے یا لرننگ فار آل ہے۔ اس سے قبل یوٹیوب پر اس طرح کا قرآن فہمی کا کوئی چینل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس مقدس دینی اور معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید سیکھنا اور دینی تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایمان افروز چینل کے محترم ناظرین اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ میں آنے والی علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر لا کی علامت ہو، اگر یہ آیت کے آخر میں ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، اگر یہ آیت یا عبارت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیم کی علامت یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ طا کی علامت جیسا کہ ابصارہم اور قاموا کے بعد آئی ہے، یہ وقف مطلب کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، لیکن مطلب کے لحاظ سے کلام ابھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب الگ الگ الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں۔ صم بکم، بہرے گونگے، ڈیف اینڈ ڈم۔ عمی، اندھے، بلائنڈ۔ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، ول ناٹ ریٹرن۔ کصیب، طوفانی بارش کی طرح، لائک دا رین اسٹارم۔ رعد، گرج، تھنڈر۔ محیط، غالب، انکمپاسنگ۔ یکاد، ایسا لگتا ہے کہ ان قریب، لکس دیٹ سون۔ یخطف، اچک لے گی یا چھین لے گی، ول سنیچ۔ ابصارہم، ان کی بینائی، دیئر سائٹ۔ کلما، جب کبھی، وین ایور۔ برق، بجلی کی چمک، لائٹننگ فلیش۔ اصابعہم، اپنی انگلیاں، دیئر فنگرز۔ فی آذانہم، اپنے کانوں میں، ان دیئر ایئرز۔ الصواعق، کڑک، تھنڈر پیل۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، فار فیئر آف ڈیتھ۔ اضاء، چمک ہوتی ہے، شائنز یا فلیشز۔ مشوا، چلتے ہیں یا چلنے لگتے ہیں، واک۔ اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے، ڈارکنیس گروز۔ قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دے اسٹینڈ اسٹل۔ قدیر، غلبہ اور قدرت رکھنے والا، ہیز پاور اوور آل تھنگز۔ اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
پس وہ راہ راست کی طرف اب نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی حالت کی مثال اس طوفانی بارش کی سی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور گرج اور بجلی کی چمک ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے باعث اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں پر محیط ہے، غالب ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت چھین لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی کی چمک ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو جب ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت واپس لے لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، they are deaf, dumb and blind, so they'll not return to the right path. اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، or their example is like the rainstorm, wherein is darkness and thunder and lightning flash. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، they thrust their fingers into their ears، من الصواعق، because of thunder peal، حذر الموت، for the fear of death، واللہ محیط بالکافرین، and Allah Almighty encompasses the disbelievers۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، lightning almost snatches their sight، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، whenever it shines on them they walk in it، and when the darkness covers them they stand still۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، and if Allah Almighty willed, Allah Almighty would have taken back their power of hearing and seeing۔ Verily Allah Almighty has power over all the things۔ محترم ناظرین، اب ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں بھی منافقین کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو وہ دیکھتے سنتے ہیں، لیکن حق کو نہ پہچاننے کے باعث حقیقت میں وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، لہٰذا جب ان میں یہ صلاحیتیں ہی موجود نہیں ہیں تو وہ اپنی ہٹ درمی اور انکار کی وجہ سے سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ دوسری آیت مبارکہ میں منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اسلام تو لاتے ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کے باعث اسلام کے راستے میں آنے والے مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر پھر پچھلے قدموں ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے منافقین فقط دنیاوی مفادات اور دنیاوی عیش اور آرام کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے جب مسلمانوں کو غلبہ یا فتح یا مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتا ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ اپنے قدم اسلام کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جب آزمائشیں اور مشکل حالات آتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ کر ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں مثالوں کے ذریعے وضاحت فرمائی گئی ہے کہ ان آیات مبارکہ میں بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد اسلام کے راستے میں آنے والی مشکلات ہیں، اور بجلی کی چمک یا روشنی اس سے مراد وہ فتوحات اور کامیابیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو نصیب ہوتی تھیں۔ مضبوط اور پختہ ایمان والے تو ان مصائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر راہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے، لیکن کمزور ایمان والے اور منافقین وہ ان حالات کی وجہ سے ڈگمگا جاتے تھے اور آزمائشوں میں ناکام ہو کر پھر راہ رات سے بھٹک جاتے تھے۔ ان آزمائشوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچے پکے یا کھوٹے کھرے کی شناخت ہو جاتی ہے کہ کون سچے دل سے ایمان لایا ہے اور کون بظاہر اسلام کا یا مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مثالوں کے ذریعے منافقین کی دل کی حالت کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات اور کامیابیاں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں
تو یہ ان کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو اس وقت ان کی دل کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اس شخص کی طرح رک جاتے ہیں جیسے بجلی چمکنے کے بعد دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ شخص رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن ان کو عقل و شعور دینے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ آیا اب وہ حق کو اختیار کرتے ہیں یا حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر راہ راست پر گامزن رکھے۔ محترم ناظرین، قرآن فہمی کی مزید ویڈیوز کے لیے ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔